ابھی جب طالبان رجیم چینج ہوا تو کچھ دن وہاں مجھے جانے کا اتفاق ہوا رپورٹنگ کے لیے. میں نے ہر اپنے وزٹ میں آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں پہ ایسے ہوا, یہ تو خود ان کی ہسٹری ایسی ہے, لیکن افغان ایک عام آدمی جو ہے وہ پاکستان کو بلیم کرتا ہے 80 کی دہائی کے, مطلب 77 کے بعد کی یا 79 کے بعد کی صورتحال کے لیے. بات یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے, وہ مائنڈ سیٹ ہے, اس کو میں اور آپ تبدیل نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ گوسپ یہی ہے. وہاں کی لیڈرشپ جو ہے, اگر میں کہوں تو افغانستان کی تباہی کی ذمہ داری ان کی لیڈرشپ پہ ہے. اچھا, ان کی لیڈرشپ آج باہر بیٹھی ہوئی ہے, اور وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آرام سے ہیں. وہ ملٹی ملینئر ہے, لیکن عوام جو ہے 97% افغان عوام جو ہے وہ پاورٹی سے بلو پاورٹی رہ رہے ہیں. اچھا, تو اس میں وہ پاکستان کا دخل کہاں سے آ جاتا ہے؟ میں نے جیسے پہلے کہا, سوویت یونین کو کیا ہم نے دعوت دی تھی؟ لیکن اب یا وہاں جو کمیونسٹ کو تھا وہ پاکستان تھوڑی لے کے آیا تھا. لیکن ہمارے دیکھیں نا, ہمارے پشتون نیشنلسٹ بھی تو کہتے ہیں نا کہ آپ ویسٹرن بلاک میں چلے گئے اور آپ امریکہ کے الہی بن گئے. خود جو ہے دونوں بلاک سے فائدہ اٹھا رہا تھا. ہمارے نیشنلسٹ دوستوں کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ امریکیوں اور سوویت یونین دونوں سے وہ فائدے اٹھا رہا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ ہمارے ویسٹرن بلاک سے جانے سے فرق نہیں پڑا. فرق تو یہ ہے کہ وہاں پہ کمیونسٹ تو 60s میں شروع ہو گئے تھے, کیا خلق ہو کیا پرچم ہو, وہ تو 60s سے, بلکہ اس سے پہلے کی فعالیت تھی ان کی. لیکن جب 64 کا کانسٹیٹیوشن ظاہر شاہ نے نافذ کیا تو اس وقت ان کو اور کھل کھیلنے کا موقع ملا. اور اس وقت ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کولڈ وار کا پیریڈ تھا, اس میں دو ہی آئیڈیالوجیز تھی, یا کیپٹلسٹ تھی یا سوشلسٹ آئیڈیالوجی تھی. تو اس کو ماننے والے جو ہے وہ افغانستان میں موجود تھے, اگرچہ ان کی تعداد بہت کم تھی. جو خلق پارٹی ہے وہ رورل بیس تھی, موسٹلی پشتون, اور پرچم جو تھی وہ اربن بیس تھی اور موسٹلی نان پشتون تھے. تو یہ تھے, اور پھر ان میں کہنے کو تو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان بن گئی, لیکن ان میں اتفاق تو نہیں تھا. they couldn't see eye to eye with each other. تو ان کے آپس میں ہی نور محمد طارق کو کس نے مارا؟ ود ان دا سسٹم انہی لوگوں نے مارا. پھر حافظ اللہ امین کو کس نے مارا؟ ود ان دا سسٹم مارا گیا. تو یہ اور پھر یہ جو آگے ان کے درمیان وہ کنسالیڈیٹ نہیں کر پائے جو بھی تھا. اور میرے خیال میں افغانستان کی سوسائٹی اس سوشلسٹ سسٹم کو ایبزارب کرنے کے قابل نہیں تھی. ان کے لیے یہ پری میچور تھا, ان کے لیے یہ وقت سے قبل یہ ایک سسٹم تھا جو نافذ کرنے کی کوشش کی گئی, اور اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں. اور پھر یقیناً انٹرنیشنل جو ہے ایفرٹس بھی ہوئی. اس میں امریکنس کے لیے ایک سورس آف کنسرن تھا کہ جب سوویت ٹروپس افغانستان میں آ گئے تو ان کو یہ موقع مل گیا کہ اب ہم افغانستان کو سوویت یونین کا ویٹنام بنا دیں گے. اچھا, تو آپ کو لگتا ہے کہ دو ہمارے فیصلے ہیں نا, ایک تو اس وقت کا ہے 80 کی دہائی کا فیصلہ ہے جو ضیاء الحق صاحب نے کیا, پھر دوسرا مشرف صاحب نے کیا 9/11 کے وقت کا فیصلہ. آپ ایز اے ایمبیسیڈر, ایک تجربہ کار سفارتکار کے جو کہ ان ملکوں میں کام بھی کر چکے ہیں, ان کے ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے دونوں فیصلے صحیح تھے؟ اس وقت کے لحاظ سے میرے خیال میں ٹھیک تھے. آپ کے پاس آپشنز ہی نہیں تھے. اس وقت کے لحاظ سے آپ کے پاس آپشنز نہیں تھے, اور ایک اوور ویلمنگ ویو پاکستان کے اندر یہ پایا جاتا تھا کہ اب سوویت یونین افغانستان میں آ گئے تو وہ وہاں پہ نہیں رکے گا. ان کا ہدف جو ہے وہ وارم واٹرز تک رسائی ہے, گرم پانیوں والی جو کہانی ہم بچپن میں تو وہ, اور ہم نے تو نہیں, وہ ہمارے انٹلیکچوئلس کی بھی جو ہے یہ رائے تھی, اور انٹرنیشنل رائے بھی یہی تھی. ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے اس سے چاہے جتنے بھی ہوں, ہمارے جو لیفٹ کے لوگ تھے ان میں جو ہے خوشی کی لہر تھی, لیکن ان کو کچھ زیادہ شاید یہ اس کو اس طرح سے کمپریہنڈ نہیں کر سکے کہ اس کو آگے کیسے لے جانا ہے.
ٹھیک ہے. اور پھر ملک کے اندر ایک فوجی آمریت تو آلریڈی ایگزسٹ کرتی تھی. ضیاء الحق صاحب 77 میں جب آئے تو ہی واز اے پیرایا انٹرنیشنلی, لیکن سوویت یونین کے آنے کے بعد ہی بیکیم دا ڈارلنگ آف دا ویسٹ. ٹھیک ہے, تو ان کے لیے بھی ایک گاڈ گفٹیڈ گاڈ سینٹ اپورچونیٹی تھا, تو وہ دوام کر سکے اگلے جو ہے 8-9 سال تک. اوور آل ان کا 11 سال کا آپ مانتے ہیں کہ افغان وار جو ہے وہ ضیاء الحق وار صاحب کے نہیں, دوام یہ سچویشن ضیاء الحق صاحب کے دوام کے سبب بالکل بنی, اس کی بالکل بنی. اور پھر انہوں نے جو اقدامات اٹھائے, پھر ایک جو ہے سوویت یونین جو ہے وہ ان کے لیے مشکلات پیدا ہوئیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سوویت یونین مور دین ملیٹریلی اٹ واز دی economic burden which caused the collapse of Soviet Union, اور ان کو withdraw کرنے پہ مجبور ہوا افغانستان سے. ورنہ ملیٹریلی ان کو شکست نہیں ہوئی تھی. ان کو جو ہے ان کی سوویت یونین کی جو لائبلٹیز تھیں ایسٹرن یورپ میں, افریقہ میں, ایشیا میں, لیٹن امریکہ میں, اس نے مجبور کر دیا اس کے جو کولیپس کو, کیونکہ دے ہیڈ اسٹریچڈ ٹو تھن on their international liabilities. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ he was the darling, he became the darling. Earlier he was a pariah. ہاں ٹھیک ہے. Same happened with General Musharraf. Exactly. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں, چاہے آپ ایوب کے دور میں بھی چلے جائیں, یہ ویسٹرن بلاک کو یا کہیں یا ویسٹرن کنٹری کو, اور اسپیسیفکلی اگر میں امریکہ کی بات کروں, یہ ہمارے جو ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں یہ ان کے ڈارلنگز کیوں ہوتے ہیں؟ نہیں, وہ ان کے انٹرسٹ ہیں امریکنس, وہ چاہیں تو وہ ڈکٹیٹر کو ڈارلنگ بنا لیں, نہ چاہیں تو وہ ڈیموکریٹس کو بھی گرا دیں. یہ چیزیں ان کے انٹرسٹ ہیں, وہ اس طرح سے ڈیل کرتے ہیں. ہمارے ہاں جو ہیں وہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ بہرحال وہ کیپٹلزم کی طرف ویسٹ اورینٹیڈ ہے. ہمارے ایلیٹ جو ہیں وہ امریکہ, برطانیہ, کینیڈا میں رچنا بسنا چاہتے ہیں, وہاں رہنا چاہتے ہیں, اپنے بچوں کی تعلیم وہاں دینا چاہتے ہیں. ہماری جو ایلیٹ ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ آپ نے کسی اور ملک میں جانا ہو. ایون بعض یورپین کنٹریز میں بھی وہ نہیں جانا چاہتے, کیونکہ ذہنی طور پہ ایک غلامی تو ہے, وہ جو کالونیل دور کی کالونیل وہ جو ہے مینٹیلٹی تو ایگزسٹ کرتی ہے ہماری جو رولنگ ایلیٹ میں, خاص کر میں معافی کے ساتھ اور بڑے آئی ایم سیئنگ ود ہیوی ہارٹ, لیکن یہ ہے. اچھا جی, تو وہ اس کے ان کو بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. ہاں, تو اس لیے اب آپ سوویت یونین کوئی تو اس زمانے میں جانا نہیں چاہتا تھا, ٹھیک ہے, نہ چائنا وزٹ کرنا چاہتا تھا. صحیح. اور اگر اب بھی صورتحال ہے, چوائس دیا جائے, ہم اس کمرے میں 4 لوگ ہیں, چاروں کے 4 جو ہیں وہ اگر کسی نے سیر کرنے کو جانا ہو تو وہ کہاں جانا چاہے گا؟ آپ کو لگتا ہے ابھی بھی ہم چائنا نہیں جانا چاہیں گے؟ نہیں, ہمارے مزاجوں میں اب اس طرح سے نہیں ہے. اچھا, میں ایک اور چیز بھی دیکھ رہی ہوں, آپ نے یہ بات کی نا, تو یہ جب یہ دور تھا نا, تو میں کہیں کتاب میں پڑھ رہی تھی کسی ایک جگہ کہ اس دور میں پھر ہماری, چاہے آپ نے تو صرف اشرافیہ کی بات کر لی نا, لیکن انہوں نے کہا کہ 3 ہماری مین ایک قسم کا چلا ملک پہ قابض ہے نا. ایک تو ہو گئی ہمارے فیوڈلز, پھر ہماری ایک مذہبی ایک ایلیٹ بھی ہے جو قابض ہے ملاؤں کی شکل میں, اور تیسری صنعت کار ہے. تو یہ ساری ایسی ایلیٹ ہے کہ جو جن کا رجحان, جیسے کہ آپ نے کہا, وہ اسی طرف ہے, اور انہوں نے ہر دور میں اپنے مفادات کے مطابق پالیسیاں بنوائیں. کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیے, یہ ان کے جزیات میں سے ہیں. اچھا, اصل تو ایلیٹ ہے جو رول کر رہا ہے, اس کے قریب انڈسٹریلسٹ بھی ہوگا, اس کے قریب ملا بھی ہوگا, اس کے قریب جو ہے وہ سیاستدان بھی ہوگا. وہ ایک دوسرے سے جدا تو نہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کہہ رہے تھے کہ مفادات تو بہرحال تھے نا سر, کہ مفادات نہیں تھے کسی اور جنگ کا حصہ. آپ جزیات کے مفادات جو ہے وہ ملک کے ہوتے ہیں, اور ایلیٹ اس پہ اگر رول کر رہی ہے تو وہ مفادات کو ڈٹرمن کرتی ہے. لوگ جو ہے اس کے خلاف اگر ریوولٹ کرنے اور کامیاب ہو جائیں, وہ بھی اگر منظم ہوں تو کامیاب ہو سکتے ہیں, ورنہ انارکی ہے. افغانستان کے اندر انارکی ہو گئی. صحیح.
ٹھیک ہے. تو وہاں پہ وہ جو منظم آلٹرنیٹ نہیں تھا تو وہ ناکام ہو گئے. کمیونسٹ بھی اسی طرح ناکام ہو گئے. اور کمیونسٹوں نے جو ہے سردار داؤد کے خلاف سازش کی. تو وہ مفادات کن کے تھے؟ وہ کن کے مفادات کو پروٹیکٹ کر رہے تھے؟ تو اسی طرح پاکستان کے اندر بھی جب تک کمیونسٹ نہیں آئے تھے تو اٹ واز اوکے. سردار داؤد تک اٹ واز آل اوکے. ٹھیک ہے, پشتونستان کا اسٹنٹ تھا, یہ سب کچھ تھا, اس میں ایک متیار بھی پاکستان کے اندر آئے تھے, لیکن وہ ایک ایز رسپانس وہ کیا تھا. لیکن اس کے بعد پھر چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہی تھیں. سو مچ سو کہ بات تو کنفیڈریشن کی ہو رہی تھی پاکستان, ایران, افغانستان کے درمیان. لیکن پھر 77 میں پاکستان میں کو آ گیا, 78 میں افغانستان میں آ گیا, اور 79 فروری میں شاہ ایران کا تختہ ہو گیا. تو ختم ہو گئے. اب جو نئی بساط بچھی ہے تو اس کے مطابق جو اس وقت لوگ رول کر رہے تھے پاکستان میں, انہوں نے وہ پالیسی اڈاپٹ کی. اب اس کا خمیازہ آپ سمجھ لیں تو وہ بھی ہم بھگت رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہوا کہ پاکستان ایک ایٹامک پاور بھی بنا.